ان کوششوں کا حاصل کچھ بھی نہیں۔ اس پر بھی آپ مایوس نہ ہوئے اور اپنا کام کرتے رہے۔ کوہ صفا کی پرسوس پکار اور ابو لہب کا شرمناک رویہ۔ ایک دن کی بات ہے، آپ صفا پہاڑی پر چڑھ گئے، درد بھری آواز سے چیخے، خطرہ خطرہ، ہوشیار ہوشیار۔ ارے بھائی، یہ کون پکار رہا ہے؟ کس کی آواز ہے یہ تو محمد لگ رہے ہیں، صفا پہاڑی سے پکار رہے ہیں۔ مختلف آوازیں ایک ساتھ گونجی۔ کچھ ہی دیر میں سب لوگ جمع ہو گئے۔ ہر ایک سراپا سوال بنا ہوا تھا، کیا بات ہے بھائی، کیا بات ہے؟ حضور نے کہا، اگر میں کہوں اس پہاڑ کے دامن سے دشمنوں کی ایک فوج نکلنا چاہتی ہے تو کیا آپ لوگ یقین کریں گے؟ سب نے یک زبان ہو کر کہا، کیوں نہیں، کیوں نہیں، یقین نہ کرنے کی کوئی وجہ نہیں، ہم نے آپ کی زبان سے تو کبھی جھوٹ بات سنی نہیں۔ حضور نے کہا، میرے پیارے عزیزوں، میرے قابل احترام بزرگوں، میں تمہیں ایک سخت عذاب سے ڈراتا ہوں جو تمہارے سامنے ہے۔ میں اسے اسی طرح دیکھ رہا ہوں جیسے اس وقت پہاڑ کی دوسری طرف۔ قریشی سرداروں، خدا کی ناراضی سے بچو، اپنے آپ کو آگ سے بچاؤ۔ اگر کہیں اللہ ناراض ہو گیا، اگر اس نے تمہیں آگ میں جھونکنا چاہا تو پھر تمہیں کوئی بچا نہ سکے گا۔ آگ سے بچنے کی بس ایک ہی تدبیر ہے، اللہ کو ایک مانو اور میرے رسول ہونے کا اقرار کر لو۔ ابو لہب کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا جیسے لال انگارہ۔ وہ تن کر اٹھا اور کڑک کر بولا، ناس ہو تیرا، تو نے اسی لیے بلایا تھا؟ آپ سناٹے میں آ گئے۔ بڑی حسرت سے چچا کی طرف دیکھا کہ کاش کچھ دیر وہ خاموش رہے اور آپ لوگوں سے کچھ کہہ سکیں، ان کو سچے دین کی دعوت دے سکیں، ان کو رب کا پیغام سنا سکے، لیکن اس کو ذرا بھی ترس نہ آیا۔ اس کا انداز اور سخت ہوتا گیا، وہ آپ کو جلی کٹی سناتا رہا۔ آخر لوگ وہاں سے چل دیے۔ اس وقت ان میں کچھ اس طرح کی باتیں ہو رہی تھی، بھائی عبد المطلب کا نوجوان تو آسمان سے باتیں کرتا ہے، وہ تو ایسی کی عبادت کرنے کو کہتا ہے جس کو نہ ہم دیکھ سکیں نہ سن سکیں، جس سے وہ باتیں کرتا ہے وہ ہم سے باتیں کیوں نہیں کروا دیتا؟ قریش کا غیظ و غضب۔ اسلام کی آواز اٹھائے ہوئے ایک زمانہ ہو گیا، پیارے نبی پیرووں کو لے کر اپنے گھر آ جاتے یا ارقم کے یہاں چلے جاتے، وہاں ان کو قرآن کی آیتیں سناتے، جو نوخواندہ ہوتے ان سے کئی کئی بار سنتے کہ خوب یاد ہو جائے، اور جو پڑھے لکھے ہوتے وہ آیتوں کو لکھ لیتے، پھر خود یاد کر لیتے، بال بچوں کو یاد کراتے، دوسرے نو مسلموں کو یاد کراتے۔ آہستہ آہستہ اسلام پھیلتا گیا، مسلمان بڑھتے رہے، مگر مشرقین یوں ہی ہنسی مذاق میں ٹالتے رہے۔ یہ ایک خدائی طاقت ہے جس کا مقابلہ ممکن نہیں، یہ باور کرنے کو بھی تیار نہ تھے۔ وہ سمجھتے رہے یہ تو دیوانے ہیں، ان دیوانوں سے کون الجھے۔ وہ سمجھ رہے تھے یہ لوگ محمد کے پیچھے دیوانے ہیں، رو میں آ کر اپنا دین چھوڑ بیٹھے ہیں، مگر یہ ساتھ نبھنے والا نہیں۔ صرف 2 دن کی بات ہے، اس کے بعد یہ سب گرد کی طرح اڑ جائیں گے، دیر سویرے قومی ہی دین کی پناہ لیں گے۔ انہی دنوں کی بات ہے، کچھ مشرک کعبے میں تھے، مورتیوں کو سجدے کر رہے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ہوا، آپ سے یہ حالت دیکھی نہ گئی، ان پر بڑا ترس آیا، دل میں خیال آیا اس کام سے روکا جائے، انہیں اس ذلت سے بچایا جائے۔ آپ نے فرمایا، قریش کے لوگوں، تم تو دادا ابراہیم کے دین سے بالکل ہی ہٹ گئے، تم ان بے حقیقت مورتیوں کو پوجتے ہو اور انہیں اللہ کا ساجد ٹھہراتے ہو، بتاؤ اللہ تم سے کتنا ناخوش ہوگا۔ مشرکوں کو یہ بات گراں گزری، وہ کج بحثی پہ تل گئے اور بولے، ہم ان مورتیوں کو تھوڑی پوجتے ہیں، اصل میں تو ہمیں اللہ سے محبت ہے، اسی سے قریب ہونے کی تمنا ہے، یہ تو بس بیچ کا واسطہ ہے۔ آپ نے کہا، اگر اللہ کو چاہتے ہو تو میری باتیں مانو، اللہ بھی تمہیں چاہنے لگے گا۔ یہ سننا تھا کہ وہ آگ بگولا ہو گئے، ان میں کچھ اس انداز سے باتیں ہونے لگی، اس کی تو باتیں سنتے سنتے کلیجہ پک گیا، آخر کب تک برداشت کیا جائے؟ ہم چپ کیا رہے کہ یہ بالکل ہی ڈھیٹ ہو گیا، اتنا کہ ہماری عقلوں پر چوٹیں کرنے لگا، ہمارے باپ دادا کو گمراہ کرنے لگا، اور ہمارے دیوتاؤں کو بھی نہیں بخشتا۔ اچھا، تو اب ہم بالکل نہیں گوارا کریں گے، ایک دم نہیں کریں گے۔ سب اٹھ کر چل دیے، مگر آنکھیں سرخ تھی اور سینے کھول رہے تھے۔ جہاں دیکھیے آپ ہی موضوع گفتگو تھے، کوئی ستانے کے منصوبے بنا رہا تھا تو کوئی ڈرانے دھمکانے میں مصروف تھا۔ ابو طالب کی یہاں قریش کا وفد۔ سارے مشرک سردار سر جوڑ کر بیٹھے، وہ باہم مشورے کرنے لگے، محمد دیوتاؤں پر زیادتی کر رہا ہے، اس کا کیا علاج کیا جائے؟ وہ ہمارے دین کو مٹانا چاہتا ہے، اس سے کیسے پیچھے چھڑایا جائے؟ محمد دیوتاؤں کی تحقیر کرتا ہے،
उन देवताओं की जो हमारे माबूद हैं, हमसे पहलों के भी माबूद हैं। क्या मोहम्मद हमें उल्लू समझता है, जो मूर्तियों को छोड़ देने की दावत देता है? उन मूर्तियों को जिनके लिए अरब के कोने-कोने से लोग आते हैं, आकर इनको सजदे करते हैं और काबे की तरह उनका तवाफ करते हैं। क्या मोहम्मद चाहता है सारा अरब हम पर हल्ला बोल दे, या ये चाहता है कि हमारा बायकॉट कर दे, हमारे यहाँ आना-जाना छोड़ दे, कि सारी तिजारत ठप पड़ जाए, हम दाने-दाने को तरस जाएं? बहुत देर तक बातें होती रही। फिर तय पाया, कुछ लोग अबू तालिब के पास जाएं, उनसे भतीजे की शिकायत करें, उनसे कहें आप मोहम्मद को मना कर दीजिए, वो न हमको कुछ कहे, न हमारे देवताओं को, न उसको हमारे दीन से कोई सरोकार रहे, न हमको उसके दीन से। कुरैश के कुछ सरदार अबू तालिब के पास गए। जाने वालों के नाम ये थे: हर्ब का बेटा अबू सुफियान, रबिया का बेटा उतबा, मुगीरा का बेटा वलीद, वाइल का बेटा आस और हिशाम का बेटा अम्र। हाँ, वही अम्र जिसकी कुनियत अबुल हकम थी और जो अबू जहल के नाम से मशहूर है। ये सब अबू तालिब के पास गए और अपनी बात रखी। अबू तालिब ने उनकी दिलदही की, बड़ी नरमी से बातचीत की और समझा बुझाकर वापस कर दिया।